بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید اخبرنا لیث بن سعد عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، روایت میں ایک راوی ہیں لیث بن سعد، بڑے صلاح و تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فائز بزرگ ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے سالانہ 80 سے 90 ہزار تک ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ 80 ہزار سے 90 ہزار یعنی درہم، اور پھر بھی ان پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ حیرت ہے، اتنی بڑی آمدنی کے باوجود زکوٰۃ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی آتا تھا وہ سب فقیروں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب نصاب کے برابر مال بچتا ہی نہیں تھا سال میں کہ ان پر زکوٰۃ واجب۔ بڑے عظیم مرتبے کے حامل بزرگ ہیں جن کی روایت بیان ہو رہی ہے۔ دوسرے آگے راوی ہیں جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، ان کے لڑکے جابر ہیں۔ حضرت جابر کے والد جو عبداللہ ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ احد میں انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاؤں اور آپ کی رضا کی خاطر پھر سے شہید ہو کر آپ کے پاس واپس آؤں۔ شہادت کا شوق ذوق، ان بزرگوں کی روایت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرض علی الانبیاء، کہ مجھ پر سارے انبیاء کرام پیش کیے گئے، یعنی انبیاء کرام کو مجھے دکھایا گیا۔ انبیاء کرام کی پیشی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری، سیادت اور قیادت کی طرف اشارہ ہے۔ سارے انبیاء گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لشکر کی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکروں کے سردار کی طرح۔ اور ظاہر ہے کہ لشکر کو سردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سردار کو لشکر کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا۔ آپ سید الانبیاء، سارے انبیاء آپ کی جنود، آپ کے لشکر، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے انبیاء کرام پیش کیے گئے۔ یہ پیشی کہاں کب ہوئی، مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معراج کے موقع پر انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انبیاء پیش کیے گئے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں دونوں طرح کی روایت آئی ہے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو بار واقعہ ہوا ہو، خواب میں بھی انبیاء کرام کی پیشی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معراج میں بیداری کی حالت میں مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء کرام کی امامت فرمائی
سارے انبیاء کرام سب بس صف کھڑے ہوئے، آپ نے سب کو نماز پڑھائی، تو معراج کا بھی واقعہ ہو اور خواب کا بھی واقعہ ہو، تعدد ہو واقعے میں، لہذا دونوں روایت جو بخاری شریف میں ہے کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ یہ انبیاء کرام جو پیش کیے گئے، جن کا ذکر خاص کر کے یہاں آ رہا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، چونکہ ان انبیاء کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مستحکم تھی، اور ان انبیاء کی امت کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور سے واقف تھے، اور ان امتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حالات سے قریب قریب تھے۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی کہ انہی انبیاء کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ پہلے تو اجمالاً کا عرض علیہ الانبیاء، سارے انبیاء میرے سامنے پیش کیے گئے، آگے صرف حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا۔ تینی انبیاء کے ذکر پر تفصیل میں اکتفا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چونکہ جد العرب اور تمام مذہب و مسلک والوں کے یہاں وہ مقبول، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو یہ بنو اسرائیل کے رسول ہوئے۔ ان تینوں کو جو ترتیب سے بیان کیا، پہلے موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر ابراہیم، یہ ترتیب بلاغت کے اعتبار سے پہلے جو موسیٰ کو ذکر کیا پھر عیسیٰ کو، یہ ترتیب موسیٰ سے عیسیٰ تک تدلی کے طور پر، اور عیسیٰ کے بعد پھر ابراہیم کو جو ذکر کیا آخر میں، یہ تدلی سے ترقی کی طرف ترتیب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہے، تو وہ افضل سے شروع کیا، اور پھر افضل کے بعد والے جو حضرت عیسیٰ ہیں ان کے نچلے درجے کے، ان کو بیان کیا، تو یہ تدلی ہو گئی، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اترے، اور پھر عیسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو ذکر کیا، حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ دونوں سے افضل، لہذا اب اس تدلی کے بعد پھر ترقی ہو گئی، تو گویا پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو تدلی، اور اخیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترقی، اوپر سے نیچے اترنا، نیچے سے اوپر چڑھنا۔ ان انبیاء کرام کا ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی قیادت، آپ کی سیادت کی طرف اشارہ ہو رہا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا، فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال، ضرب کے معنی خفیف اللحم کے، یعنی ہلکے پھلکے گوشت والے، جسے دبلا پتلا اور اکہرے بدن کا، چھریرے بدن کا بولتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیش ہوئے، میں نے جو انہیں دیکھا، ان کے بدن پر گوشت کم تھا، دبلے پتلے تھے، لیکن بڑے پھرتیلے، بڑے طاقتور، چھریرے بدن کے، بڑے چست تھے۔ فرمایا کہ موسیٰ مردوں میں، لوگوں میں ذرا دبلے پتلے بدن کے آدمی تھے۔ ضرب من الرجال، مردوں میں، لوگوں میں، ضرب کچھ دبلے پتلے، چھریرے قہرے بدن کے آدمی۔ موسیٰ، آپ سن کے آئے ہو کہ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش پر ایک تابوت میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا تھا،
اور وہ تابوت بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے میں لگا، اور فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ اس تابوت کو نکلوائے، اس میں سے بچہ ہوا، اسے اپنی اولاد بنا کر کے پوسا پالا۔ چونکہ حضرت موسیٰ پانی اور درخت سے نکلے تھے، وہ تابوت میں تھے، وہ تابوت بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جو دریا تھا پانی اور وہاں درخت تھا، اسی میں آ کر وہ تابوت اٹک گیا اور وہاں سے وہ دستیاب ہوئے۔ عبرانی زبان میں منہ کے معنی پانی کے آتے ہیں، اور بڑی شین کے ساتھ شاہ اس کے معنی درخت کے آتے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ جو فرعون آسیہ کو دستیاب ہوئے تھے پانی اور درخت کے درمیان سے، اس لیے فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کا نام موشا رکھا تھا، بڑی شین کے ساتھ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، پھر یہ معرب ہو کر موسیٰ چھوٹی سین کے ساتھ استعمال ہوا۔ فرمایا کہ بس اچانک موسیٰ، یہ مردوں میں لوگوں میں دبلے پتلے تھے، کانوں من رجال شنوا، گویا کہ قبیلہ شنوا کے افراد میں سے۔ یہ قبیلہ ہے شنوا نام کا، یہ قبیلہ مصر میں آباد تھا، یمن کے علاقے میں اس کی آبادیاں پائی جاتی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ جسمانی طور پر دراز قد و قامت والے، دبلے پتلے، لیکن بڑے چست اور بڑے چالاک اور پھرتیلے ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ اس قبیلے میں انتہائی پاکیزگی، بڑی خوبصورتی، نیک کام کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ تو ظاہری اعتبار سے باطنی دونوں اعتبار سے حضور نے تشبیہ دی، کہا کہ مردوں میں لوگوں میں موسیٰ کچھ دبلے پتلے تھے، ایسے لگ رہے تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے جوانوں میں سے، قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے، افراد میں سے، من رجال شنوا۔ آگے کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور میں نے دیکھا عیسیٰ ابن مریم کو، فَإِذَا أَقْرَبَ، کہ اچانک وہ اقرب من رأیت بِهِ شَبَهَ عُرْوَہ ابن مسعود، کہ سب سے زیادہ مشابہت میں قریب جسے میں نے دیکھا، سمجھو کہ وہ عروہ بن مسعود ہے۔ حضور نے دیکھنے کی تشبیہ دی عروہ ابن مسعود سے، کہ میں نے انہیں دیکھا ایسے جیسے دیکھ رہا ہوں کہ عروہ ابن مسعود ہے۔ یہ عروہ بن مسعود یہ قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، طائف کے رہنے والے تھے۔ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو تو میں نے دیکھا، اور سارے لوگوں میں جو میری نظر میں آتے ہیں، جنہیں میں دیکھتا ہوں، ان میں عروہ ابن مسعود سے حضرت عیسیٰ زیادہ ملتے جلتے، ان کے زیادہ مشابہ تھے۔ آگے کہا وَرَأَيْتُ ابراہیم، اور میں نے ابراہیم کو دیکھا، پس اچانک وہ جن کے زیادہ قریب مشابہ، اقرب زیادہ قریب، وہ جن کو میں نے دیکھا ان کے مشابہت میں زیادہ قریب، وہ تمہارا ساتھی، یعنی نفسہ، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، خود کو، یعنی صحابہ سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو میں ہوں، سمجھو کہ جیسے مجھے دیکھ رہے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا میرے مشابہ، میں ان سے زیادہ مشابہ ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت زیادہ مشابہت، محدثین نے کہا ہے کہ شکل میں بھی، صورت میں بھی، خلق میں ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے، چونکہ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی آپ ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے، شکلاً، صورتاً، خلقاً اپنے جد امجد سے مشابہت رکھنے والے تھے۔ آگے روایت میں فرمایا ورأیت جبریل علیہ السلام، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، فإذا قرب، پس اچانک وہ زیادہ قریب اس کے جو میں نے دیکھا، شبہ مشابہت میں دحیہ قلبی، یعنی جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ زیادہ مشابہت ان لوگوں میں جو میری نظر سے گزرتے ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہے، ان میں وہ دحیہ قلبی ہے۔ حضرت دحیہ قلبی یہ قبیلہ بنو کلب کے سردار ہیں۔ دحیہ کے اصل معنی رئیس الجند کے آتے ہیں، یعنی لشکر کا سردار، اور وہ اسم و مسمى بھی تھے، قبیلہ بنو کلب کے سردار تھے، بڑے حسین، جمیل، خوبصورت اور بڑے وجیح شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بڑا اعتماد تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے مخلص صحابی، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام کا خط لے کر سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ آپ کے ظاہر سے، آپ کی شکل و صورت سے شرافت، عظمت اور ساتھ ساتھ وجاہت ٹپکتی تھی۔ بہرحال حضرت جبریل کی تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ایسے سمجھو جیسے میں دحیہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ شبہن کا لفظ جو آ رہا ہے، شبہن شیبہن دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ تمیز ہو کر کے منصوب اقرب سے، زیادہ قریب جو میں نے دیکھا ہے ان کے سے، یعنی مشابہت۔ سوال یہ ہے کہ نبیوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں حضرت جبریل کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، نبیوں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ مخالطت تھی، وحی پہنچایا کرتے تھے، لہذا اس مناسبت سے انبیاء کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ باب کی 2 حدیث اور رہ جاتی ہیں جو کل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔